تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 أيام عقل ما يقال لك بعد. فلما كان اليوم السابع قال أوصيك بتقوى الله في سر أمرك وعلانيته، وإذا أسأت فأحسن، ولا تسألن أحدا أبدا ولو سقط صوتك، ولا تقبض أمانة، ولا تقضي بين اثنين، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. عزیز طلباء، اس وقت آپ حضرات کے سامنے میں نے ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اور اسی مناسبت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ آیت کریمہ میں رب ذوالجلال نے اہل ایمان کو خطاب فرمایا ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ رب کریم نے کبھی پوری انسانیت کو خطاب فرمایا تو کبھی اہل ایمان کو خطاب فرمایا۔ بالخصوص مکی زندگی ہے اور آیات مکیہ ہیں، اس میں انسانیت کو خطاب ہے، اور مدنی زندگی ہے، مدنی آیات ہیں، اس میں عام طور پر اہل ایمان کو خطاب کیا گیا ہے۔ چنانچہ اس آیت کریمہ میں بھی اہل ایمان کو خطاب کیا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، خطاب فرمایا اہل ایمان کو، اور فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ ظاہر ہے کہ جس کے خانہ دل میں ایمان ہوگا اسی کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، اسی کے دل میں اللہ کی خشیت ہوگی۔ اگر کوئی دل دولت ایمان سے خالی ہے تو وہاں تقویٰ کا کوئی معنی ہی نہیں ہے۔ جیسا کہ مشاہدہ ہے، ہم دیکھ رہے ہیں جو ایمان سے تہی دامن ہے اس کا خوف نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، اور نہ ہی اس کے اندر حیا ہے۔ تو دونوں چیزیں مفقود ہیں، لیکن جس کو اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے ان کے پاس یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں، حیا بھی ان کے پاس ہوتی ہے اور رب کی خشیت بھی ان کے پاس ہوتی ہے۔ اس سے پہلے ایک بات ذہن میں آئی کہ جب دارالعلوم میں پہلی مرتبہ دستار فضیلت کا جلسہ ہوا، اس میں اس وقت حضرات اساتذہ کرام حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے صدر المدرسین تھے، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اس وقت استاد تھے،
اور جن کو دستر فضیلت دی جانی تھی ان میں حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بھی شریک تھے۔ اور یہ بات کے سامنے آئی کہ جلسہ ہوگا، دستار فضیلت دی جائے گی، تو اس وقت کے جو فضلاء تھے جن کے سروں پر یہ عمامہ باندھنا تھا، ان کو ایک طرح کی خشیت محسوس ہوئی، جھجک محسوس ہوئی، تو انہوں نے سب نے مل کر اپنا ترجمان بنایا حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کو کہ آپ ہی تو ہمارا ترجمان بنیے اور ترجمانی کیجیے، اور حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے درخواست کیجیے۔ چنانچہ ایک جماعت تیار ہوئی اور ترجمانی حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے کی۔ حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور درخواست کی کہ حضرت معلوم ہوا کہ اس طرح کا جلسہ ہو رہا ہے اور ہمارے سروں پر دستار فضیلت باندھی جائے گی، ہم اپنے آپ کو اس کا اہل نہیں سمجھتے ہیں، ہم اپنے آپ کو اس کا لائق نہیں سمجھتے ہیں، اسی لیے گزارش ہے، درخواست یہ ہے کہ ہمیں دستار فضیلت نہ دی جائے۔ حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تلامذہ سے جب اس طرح کی بات سنی تو ان کا سر فخر سے اور اونچا ہو گیا، اور انہوں نے فرمایا کہ اشرف علی، ابھی تم اپنے اساتذہ کے سامنے ہو، اس لیے تمہیں اپنے وجود کا احساس نہیں ہوتا، وقت آئے گا جہاں تم رہو گے تم رہو گے۔ یعنی حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے گویا اس بات کی بشارت دے دی کہ جہاں فضلائے دارالعلوم ہوں گے وہاں دوسرے کو کوئی مقام حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ تو حضرت نے ایک بات بتائی اور مزید یہ فرمایا کہ جب تم نے یہ بات کہی، اب تو میں اعلان بھی کروں گا کہ میں نے اپنے طلباء کو تیار کیا ہے، جس کا جو چاہے سوال کرے، جس کے جی میں جو سوال آئے وہ سوال کرے۔ تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ عجیب بات ہو گئی۔ بہرحال بات طے ہو گئی، تو وہ حضرات کے اندر یہ بات تھی، گویا تواضع اس قدر تھی کہ اپنے سروں پر دستار فضیلت لینے کو اپنے لیے وہ اپنے آپ کو اس کا مستحق نہیں سمجھتے تھے۔ آج طلباء کے اندر شوق ہے کہ ہمارے سروں پر پگڑی آ جائے۔ بہرحال شوق اچھی بات ہے، اس اعتبار سے اگر آپ شوق رکھ رہے ہیں کہ عمامہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نیت آپ کی یہ ہونی چاہیے، جیسا کہ آپ نے حدیث پڑھی ہے کہ انما الاعمال بالنیات، تو نیت آپ کی یہ ہونی چاہیے ہم اس لیے پگڑی باندھ رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو ثواب بھی مل جائے گا۔ حدیث میں یہ بھی آتا ہے اگر کوئی شخص پگڑی باندھ کر نماز ادا کرتا ہے تو بغیر پگڑی کے نماز کے مقابلے میں 70 نیکیاں زیادہ ہو جاتی ہیں۔ اس جس طرح سے مسواک کے متعلق ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی نماز مسواک کے ساتھ ادا کرتا ہے، مسواک کی پھر وضو کیا، تو سارے کے ساتھ میں اس کی نیکیاں بڑھ جاتی ہیں۔ یہ آپ کے سروں پر دستار فضیلت ہے، اس نیت سے ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، صحابہ کرام کی سنت ہے، تو صحابہ کرام نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہے اور سروں پر پگڑی باندھی ہے۔ تو یہ نیت ہونی چاہیے کہ آپ سر پگڑی باندھ رہے ہیں، اس لیے باندھ رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ بہرحال تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو خطاب کیا اور ڈرنے کا حکم فرمایا، اتقوا اللہ، اللہ ڈرتے رہو، حق تقاتہ، اور اس قدر اللہ سے ڈرو کہ ڈرنے کا حق ادا کر دو۔ تو ظاہر ہے کہ کون انسان ہے کہ اللہ کا حق ادا کر دے؟ تو صحابہ کرام سہمتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، سہمے ہوئے ہیں
اللہ کے رسول اینا ہم میں سے کون شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرتے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہاری شان یہ ہونی چاہیے سمعنا واطعنا۔ بہرحال صحابہ کرام نے کر کے دکھایا اور سمعنا واطعنا کے پورے مصداق بن کے رہے۔ ایسا نہیں جیسا کہ بنی اسرائیل نے کہا تھا سمعنا وعصینا، انہوں نے سنا لیکن سن کر اس پر عمل نہیں کیا، نافرمانی کی۔ یہ فرق ہے۔ بنی اسرائیل نے یہ کہہ دیا تھا اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، آپ اور آپ کا رب جائیے، آپ خود ہی لڑ بڑ لیجیے، اور بزبان حضرت تھامی کہ ہم تو یہاں سے سرکتے بھی نہیں۔ تو یہ ہے بنی اسرائیل۔ لیکن امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ ہے کہ صحابہ کرام نے کر کے دکھایا۔ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر دیا کہ جہاں آپ کا پسینہ بہے گا ہمارا خون بہے گا، ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہیں، ہم یہاں بیٹھ جائیں گے۔ تو سمعنا واطعنا ظاہر ہے کہ سماعت اور اطاعت دونوں چیزیں ہیں۔ چنانچہ صحابہ کرام نے خاموشی اختیار کی اور اللہ رب العزت نے تقویٰ میں تخفیف پیدا فرما دی۔ تخفیف پیدا فرما دی۔ تخفیف اس طرح کی اتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے ڈرو جتنا تم سے بن سکے، جتنا تم سے بن سکے اللہ ڈرتے رہو۔ معلوم ہے کہ اپنے طور پر کوئی کوتاہی نہ ہو، اپنے طور پر ہر ممکن کوشش ہو کہ ہر معاملے میں اللہ کا خوف ہمارے اندر طاری ہو۔ ہم دنیاوی معاملہ ہو تو بھی اور دینی معاملات ہو تو بھی۔ دنیاوی معاملات کے اندر مثلا بیع و شراء ہو رہی ہے، تو بیع و شراء کے اندر بھی جب اللہ کا خوف ہوگا تو اللہ کے خوف ہونے کی وجہ سے تطفیف سے آدمی بچے گا، ناپ تول میں کمی کرنے سے بچے گا، دھوکہ دھڑی سے بچے گا۔ تو اگر خدا کا خوف ہوگا تو صحیح طور پر بیع و شراء کا عقد بھی ہوگا۔ تو فرمایا ہر موقع پر ہر حال میں اپنی استطاعت کے مطابق اللہ سے ڈرنا ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور فرمایا کہ مرنا نہیں مگر مسلمان ہو کر، یعنی حالات اسلام میں تمہاری موت ہو، خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ تمہاری موت اسلام کے برخلاف ہو جائے، حالات کفر میں ہو جائے، حالات فسق میں ہو جائے، ایسا نہ ہو۔ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تموتون کما تعیشون وتحشرون کما تموتون۔ آپ نے فرمایا کہ تم جس طرح زندگی گزار رہے ہو اسی حالت میں تمہاری موت آئے گی، اور جس حالت میں تمہاری موت آئے گی اسی حالت میں تم کو اٹھایا جائے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان جس طرح زندگی گزار رہا ہے اسی حالت میں اس کی موت واقع ہوگی۔ تو اگر آپ سنت کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، قانون الہی کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اسی حالت میں موت آئے گی۔ تو اسی حالت میں جب موت آئے گی تو حشر بھی اسی حالت میں ہوگا۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ حالت بھی اسی حالت میں ہو، موت بھی تو حشر بھی اسی حالت میں ہوگا۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے، آپ نے ماشاء اللہ حدیث پڑھی بھی ہے کہ حدیث میں آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل مقلوم یدما، ہر زخمی خون بہاتا ہے، انگلی میں زخم آ گیا ہے، اس سے خون بہ رہا ہے، بہتا ہوا خون ہے، فلونہ لون الدم وریحہ ریح المسک، وہ تک خون بہ رہا ہے، رنگ تو خون کا ہوگا لیکن خوشبو مشک کی ہوگی، خوشبو مشک کی ہوگی۔ تو یہ ہے تحشرون کما تموتون۔ اسی طریقے سے ایک آدمی نے حج کے لیے احرام باندھا، اب اس کے حالت میں اسی حالت میں ان کی موت واقع ہو جاتی ہے، جیسے کہ آپ نے حدیث میں پڑھا ہے، بخاری کی حدیث میں بھی آیا، ابو داؤد کی حدیث میں بھی آیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں تشریف فرمائے، اور ایک صحابی بھی ہیں، وہ اپنی سواری پر سوار ہیں، وہ سواری جو بھی اونٹ ہو تو بھی، گھوڑا ہو تو بھی، اب گھوڑے پر سوار ہے، گھوڑا بدک گیا اور اس پر سے وہ گر گئے،
وہ صحابی گر گئے جس کی وجہ سے ان کی گردن ٹوٹ گئی، ان کی گردن ٹوٹ گئی، موت واقع ہو گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اسی حالت میں دفن کرو، اس لیے کہ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا، قیامت میں جب یہ اٹھایا جائے گا تو تلبیہ پڑھتے ہوئے اٹھے گا۔ تو یہ ہے تحشرون کما تموتون، جس طرح تمہاری موت واقع ہوگی اسی رات میں تمہیں اٹھایا بھی جائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، ہماری زندگی گزرے سنت کی اتباع میں گزرے، ہماری زندگی گزرے اللہ کے احکام کی بجا آوری میں گزرے، تو انشاءاللہ تعالیٰ موت اسی حالت میں آئے گی، تو گویا موت اسلام کی حالت میں آئے گی۔ اب ہم اس کا مصداق بن جائیں گے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ نہیں، موت نہ تو موت کسی کے اختیار میں ہے، نہ حیات کسی کے اختیار میں ہے، نہ دنیا میں آنا کسی کے اختیار میں ہے، نہ دنیا سے جانا کسی کے اختیار میں ہے۔ محدثین میں، کبار محدثین میں حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ظاہر کبار محدثین میں ہے اور سب کے نزدیک ثقہ ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث نہیں لی، لیکن ان کے شاگرد عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث کی۔ عبداللہ بن مبارک ان کی دلی تمنا یہ تھی کہ جلد سے جلد میری موت واقع ہو جائے، اس لیے کہ شوق تھا کہ دیدار الہی ہو جائے، رؤیت باری ہو جائے۔ رؤیت باری کے شوق میں اس بات کے متمنی تھے کہ جتنی جلدی ہو موت آ جائے۔ تو شوق دیدار میں موت کی تمنا یہ محبوب ہے، محمود ہے، مطلوب بھی ہے، لیکن دنیا کی پریشانی سے گھبرا کر موت کی تمنا جائز نہیں ہے۔ اس حدیث میں آیا ہے کہ انی تمنیت الموت لولا ینہیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم موت کی تمنا کرنے سے نہ روکتے تو میں ضرور موت کی تمنا کرتا۔ تو معلوم ہوا کہ دنیا کی آفات سے پریشان ہو کر، پریشانیوں سے پریشان ہو کر موت کی تمنا کی گنجائش نہیں، موت کی تمنا جائز نہیں ہے۔ ہاں، شوق دیدار میں، رؤیت باری کے شوق میں موت کی تمنا کی جائے تو مطلوب بھی ہے، اس لیے کہ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو شخص اللہ سے دیدار کرنے کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے دیدار کرنے کو پسند فرماتا ہے۔ تو یہ ہے، اسی لیے فرمایا گیا، اور چونکہ موت کے بعد ہی اللہ تعالیٰ کی رؤیت ہو سکتی ہے، اللہ کا دیدار ہو سکتا ہے، اس لیے کہ موت پل ہے۔ فرمایا الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت پل ہے جو ایک دوست کو دوسرے دوست تک ملا دیتے ہیں۔ جس طریقے سے ندی پار کرنے کے لیے پل کو پار کرنا ضروری ہے، عبور کرنا ضروری ہے، اسی طریقے سے رؤیت باری حاصل کرنے کے لیے موت کے پل کو عبور کرنا پڑے گا، جبھی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی، رؤیت باری ہوگی۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اس بات کے متمنی تھے کہ جتنی جلدی ہو سکے میری موت ہو جائے۔ اتنے میں ایک بزرگ ان کے پاس آتے ہیں، ایک بزرگ ان کے پاس آتے ہیں اور حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے اپنا خواب بیان کرتے ہیں، اپنا خواب بیان کرتے ہیں، اور خواب بیان کرنے کے بعد تعبیر بھی بتلاتے ہیں کہ میں نے خواب یہ دیکھا، اس کی تعبیر یہ ہے کہ ابھی آپ کی زندگی 1 سال باقی ہے، 1 سال آپ کی زندگی باقی ہے۔ یہ تعبیر سن کر حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ان کی پیشانی پر بل آ جاتا ہے، غم و حزن میں ڈوب جاتے ہیں۔ بتانے والے نے کہا کہ حضرت میں نے تو یہ سوچا تھا، میرے خیال میں یہ تھا کہ جب آپ کو 1 سال کی مہلت مل گئی آپ خوش ہوں گے، لیکن بجائے مسرور ہونے کے محزون ہو رہے ہیں، تو کیا وجہ ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ ظاہر ہے کہ جو شخص ہر لمحہ موت کا متمنی ہو، دیدار الہی کا شوق ہو، اور اس کو 1 سال کی مہلت مل جائے، ذرا کہ پل پل گزارنا مشکل ہو جاتا ہے، پل پل گزارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کہا جائے کہ کوئی آدمی سعودیہ رہ رہا ہے، دبئی اور قطر رہ رہا ہے، انہوں نے اپنے موبائل کے ذریعے سے والدین کو اطلاع دی، والدین کو اطلاع دی کہ اگلے مہینے میں مجھے چھٹی مل جائے گی، میں گھر آ جاؤں گا۔
جب اگلا مہینہ آیا تو کمپنی نے چھٹی نہیں دی، کمپنی نے چھٹی نہیں دی، انہیں 6 مہینہ اور روک دیا۔ اب وہ پھر فون کر رہا ہے، اطلاع کر رہا ہے کہ امی جان، ابو جان، کمپنی نے مجھے چھٹی نہیں دی ہے، 6 مہینے اور گزارنے پڑیں گے۔ اس وقت ماں کے دل پر کیا گزرے گا زبان سے نہیں بیان کیا جا سکتا ہے، باپ کے دل پر کیا گزرے گا وہ بھی زبان سے ہی بیان کر سکتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ ایک اولاد سے اتنی محبت ہوتی ہے کہ اولاد کی جدائی کا غم ان کے اوپر زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ایک شخص کو شوق الہی، دیدار الہی کا شوق ہو اور ان کو اس طرح کی مہلت مل جائے تو ذرا کتنا غم ہوگا، کتنا حزن ہوگا۔ اسی لیے فرمایا کہ میں تو ہر پل اس بات کا متمنی ہوں۔ ہمارے اکابر میں حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اگر موت اپنے اختیار میں ہوتا تو میں کب کی موت کے اختیار کر لیتا، لیکن چونکہ اللہ کے اختیار میں ہے اور میں بالکل ہمہ وقت تیار بیٹھا ہوں، ہمہ وقت تیار بیٹھا ہوں، اور وہی ہمہ وقت تیار ہوتا ہے جو ہر ایک اعتبار سے اپنے آپ کو بالکل ہی پاک رکھتے ہیں، معاملات کے اعتبار سے، عبادات کے اعتبار سے۔ آج ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ عبادات میں تو بہت آگے نظر آتے ہیں لیکن معاملات میں پیچھے نظر آتے ہیں، معاملات میں پیچھے نظر آتے ہیں۔ لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اکثر معاملات کو درست کرنے کی کوشش فرمائی، اسی لیے فرمایا دوسروں نے اپنی دکان جما لی، اشرف نے اپنی دکان جلا لی۔ بہرحال تو یہ حضرت کا مقام تھا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ شوق دیدار میں موت کی تمنا محبوب ہے، اسی لیے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ موت کا متمنی تھے، موت کی تمنا فرما رہے تھے کہ جتنی جلدی ہو سکے موت آ جائے۔ اب یہ ہے میں حدیث آپ کے سامنے رکھی ہے۔ عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 6 ایام اعقل ما یقال لک بعد۔ ابو ذر فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 دن تک مجھ سے ارشاد فرمایا، ابو ذر تمہیں ایک بات بتاؤں گا، اسے محفوظ رکھنا، اسے فراموش مت کرنا، اسے یاد رکھنا، گرہ باندھ لینا۔ 6 دن تک ارشاد فرمایا۔ اب ظاہر ہے کہ جب 6 دن تک آپ نے یہ تاکید فرمائی، اب آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ جو نصیحت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے وہ کس قدر اہم نصیحت ہوگی، کس قدر اہم نصیحت ہوگی۔ اس لیے فرمایا 6 ایام، پھر فلما کان اليوم السابع، جب 7واں دن آیا تو اوصیک بتقوی اللہ فی سر امرک وعلانیتہ۔ ابو ذر میں تجھے ہر حال میں اللہ سے ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں، خلوت میں ہو تو بھی، جلوت میں ہو تو بھی، ہر حال میں اللہ سے ڈرنا ہے، خلوت ہو یا جلوت ہو۔ جلوت میں ڈرنا تو آسان ہو جاتا ہے لیکن خلوت میں بڑا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن اللہ نے جن کی اصلاح فرما دی ہے، اہل اللہ کی صحبت حاصل ہو گئی تو ان کی جلوت و خلوت یکساں ہو جاتی ہے، ان کی جلوت و خلوت یکساں ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اس پر ایک بات اور ذہن میں آئی کہ ایک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ سے ملنے کے لیے تشریف لے گئے۔ جمعہ کا دن تھا، صبح صبح پہنچے تو شیخ نے فرمایا کہ عبد القادر بڑا اچھا ہوا تم آج آ گئے، تمہیں آج ایک شیخ مسکی سے ملاقات کراؤں گا، شیخ مسکی سے تمہاری ملاقات کراؤں گا۔ اب ظاہر ہے کہ حضرت عبد القادر کے شیخ ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ شیخ سے تمہاری ملاقات کراؤں گا، وہ شیخ کس مقام پر فائز ہوں گے؟ سراپا شوق بن گئے، چنانچہ وقت سے کافی پہلے مسجد پہنچ گئے، مسجد تحیۃ المسجد پڑھتے ہیں، سنت پڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اب یہ بیٹھے ہی تھے کہ پوری مسجد مشک کی خوشبو سے پوری مسجد میں خوشبو ہی خوشبو ہو گئی، خوشبو پھوٹنے لگی۔ دیکھا کہ ایک شیخ ہیں، حضرت نے فرمایا کہ میں نے سمجھا تھا کہ جب شیخ نے شیخ فرمایا تو ان کی عمر 60-70 کی ہوگی، اس کے بیچ کی ہوگی، لیکن جب شیخ مسجد میں تشریف لاتے ہیں تو عمر 25-30 کی۔
عمر 25-30 کی ہے، 30 سے کم نہیں، زیادہ نہیں ہے۔ بہرحال ابھی گفتگو کرنے کا موقع نہیں تھا، نماز ہو گئی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ان کی خدمت میں جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ حضرت، اللہ نے آپ کو دینی دنیاوی دونوں نعمتوں سے نوازا ہے۔ دین کی نعمت یہ ہے کہ اللہ نے آپ کے اونچا مقام عطا فرمایا ہے، اور دنیا کی نعمت ہے کہ مشک آپ کے جسم میں ہے۔ تو مشک وہی لگاتا ہے جن کے پاس زیادہ پیسے ہو، جو دولت مند وہی مشک استعمال کرتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ بھائی، میں نے تو مشک اب تک دیکھا بھی نہیں کہ مشک کیسا ہوتا ہے، میں نے دیکھا ہی نہیں۔ تو خیر یہ پھر خوشبو کیسی؟ تو نے کہا کہ ایک واقعہ میرے ساتھ پیش آیا کہ جب میں نے مدرسے سے علم حاصل کیا اور یہ رسمی فراغت ہو گئی، تو میں نے اپنے اساتذہ سے مشورہ کیا کہ میں کیا کروں، مجھے کیا کرنا چاہیے، تجارت کروں، کیا کروں؟ تو اپنے اساتذہ نے مشورہ دیا، ایسا کرو، کپڑے کی تجارت کرو۔ اور آپ جانتے ہیں ہمارے اکابر نے کپڑے کی تجارت کی ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کپڑے کے بڑے تاجر تھے، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کپڑے کے بڑے تاجر تھے۔ بہرحال یہ کہ مشورہ دیا اساتذہ نے، کپڑے کی تجارت کرو۔ تو کپڑے کی تجارت شروع کر دی۔ تو لوگ آتے تھے، کپڑے خریدتے تھے۔ ایک دن ایک بوڑھی پہنچتی ہے کپڑا خریدنے کے لیے، بوڑھی کپڑا خریدنے کے لیے پہنچتی ہے اور دکھاتے ہیں یہ کپڑا ہے، کئی کپڑے ہو گئے۔ تو بڑی بی نے کہا کہ بیٹا، میں اتنا کپڑا تو نہیں لے جا سکتی دکھانے کے لیے، تم بھی لے کر چلو۔ تو نے سوچا کہ بڑی بی ہے، ضعیفہ ہے، کمزور ہے، ان کی مدد کرنی چاہیے۔ خود انہوں نے اپنا کپڑا سر پر رکھا اور چلے گئے۔ تو جس گھر میں داخل ہونا تھا، جب وہاں پہنچتے ہیں تو ان پر پھول برسائے جاتے ہیں، خوش آمدید کی صدائیں بلند ہوتی ہیں۔ اب یہ شش و پنج میں پڑ گئے کہ کوئی میں مہمان نہیں ہوں، کوئی مدعو نہیں ہوں، آخر اس قدر اعزاز کیوں کیا جاتا ہے؟ اس میں کوئی راز ہے۔ اب یہ بات دل میں ہو ہی رہی تھی، اتنے میں ایک نوجوان خاتون کے سامنے آتی ہے، اور ایسی خاتون جو حسن کی ملکہ تھی، ملکہ حسن تھی، وہ سامنے آتی ہے۔ ایک تو خود ملکہ حسن ہو اور لباس فاخرہ میں ملبوس ہو، تو ظاہر ہے کہ حسن میں اس میں آپ 4 چاند لگ جاتے۔ تو انہوں نے آ کر دعوت معصیت دی، انہیں کہا کہ دیکھو، جوانی کی داد حاصل کرو، بہت دنوں سے تمنا تھی لیکن میں تمہارے سامنے نہیں آ سکتی تھی، اظہار تمنا نہیں کر سکتی تھی، آج میں نے یہ بہانہ اختیار کیا ہے اور آج موقع ملا ہے۔ اب دیکھو، اس گھر کے اندر کوئی نہیں ہے، بس ہم اور تم ہو، تیسرا کوئی نہیں ہے، اس لیے کوئی ڈر خوف بھی نہیں ہے۔ اگر تم نے انکار کر دیا تو میں شور مچاؤں گی اور لوگ آئیں گے اور تمہارا گیند بنا دیں گے، اس لیے کہ آنے والے ہی کا قصور سمجھا جائے گا، لوگ قصوروار تمہیں ہی سمجھیں گے، اس لیے میری بات مان لو اور جو میں کہہ رہی ہوں اس پر عمل کرو، ورنہ تمہارا حشر بہت برا ہوگا۔ یہ ترغیب بھی ہے، ترہیب بھی ہے۔ اب وہی سوچنے لگا کہ اللہ میں کیا کروں۔ انہوں نے کہا، اللہ، میں کوئی نبی نہیں ہوں، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ ان کے ادنا غلاموں میں سے غلام ہوں۔ اے اللہ، تو میری حفاظت فرما، میری عزت فرما، میری عفت اور پاک دامنی کی حفاظت فرما۔ اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر دعائیں کی۔ ایک تدبیر ذہن میں آئی، انہوں نے اس خاتون سے کہا کہ ٹھیک ہے، تمہاری تمنا پوری کر لی جائے گی، لیکن میں پہلے جاؤں گا، بول و براز سے فارغ ہو کر آؤں گا، پھر تمہاری بات مان لی جائے گی۔ اس وقت کا دور تھا، یہ فلیش کا دور نہیں تھا، گندگی رکھی رہتی تھی، بھنگی یا بھنگن آتے اٹھا کر لے جاتے، تو یہ گندگی غلاظت رکھی ہوئی تھی۔ وہ گیا، اس نے پوری غلاظت اٹھا کر اپنے جسم میں لگا لیا۔ گناہ سے بچنے کی کیسی تدبیر کی، انہیں پوری غلاظت اٹھائی
اور اپنے جسم پر لگا لیا۔ اب جب باہر آیا تو وہی عورت جو اس پر دلدارہ تھی، جان نشاور کر رہی تھی، اب اس نے کہا کہ بھاگو بھاگو بھاگو، لڑکے کے ہاتھ میں ڈنڈے دے دیے کہ بھگاؤ اس کو، بھگاؤ اس کو، بھاگا نہیں، دیوانہ ہے۔ چنانچہ اس طرح وہ اس تدبیر اختیار کر کے اپنے آپ کو معصیت سے بچا لیا۔ یہ ہے فی السر، کہ کوئی نہیں ہے، تنہائی میں ہے، خلوت میں ہے، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، لیکن خدا کا خوف ان کے دل کے اندر موجود ہے، خشیت رب ان کے اندر موجود ہے کہ کوئی نہیں، خدا تو ضرور دیکھتا ہے، خدا ضرور دیکھتا ہے۔ تو یہ ہے، انہیں اس طرح غلاظت لگا کر کے اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے۔ پھر وہ جاتا ہے نہا دھو کر، ندی میں جب نہا دھو کر آتے ہیں تو اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ ان کے کپڑے کے اندر غلاظت ہوئی۔ اب وہ سوچا کہ کہیں بھی جائیں گے تو بدبو محسوس ہوگی، بدبو محسوس ہوگی، لیکن جا کر اس نے کیا کیا، خود سو جاتے ہیں اور خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ اس زیارت میں آج صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس کے جسم پر پھیرا، دست مبارک اس کے جسم پر پھیرا، اور ظاہر ہے کہ آپ کے جسم اطہر کی خوشبو سب سے بڑھ کر ہے، سب سے بڑھ کر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جسم پر اپنے دست مبارک کو پھیرا ہے، جس کی وجہ سے وہ خوشبو آ گئی، وہ خوشبو ان کے اندر آ گئی۔ اب جو صبح اٹھا تو پورا جسم مشک کی خوشبو سے لبریز ہے، خوشبو پھوٹ رہی ہے۔ اس وقت سے آخر دم تک ان کے جسم سے مشک کی خوشبو زائل نہ ہوئی، اسی لیے ان کا نام بھی پڑ گیا شیخ مسکی، مشک والا شیخ۔ تو یہ ہے اسی بتقوی اللہ فی سر امریکہ وعلانیتہ، ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہنا، خلوت ہو تو بھی، جلوت ہو تو بھی، ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہنا ہے۔ تب دیکھیے اللہ سے ڈرنے کا کیا مقام ملا کہ مشک کی خوشبو ان کے جسم پر آ گئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، آپ نے اپنے دست مبارک ان کے جسم پر پھیرا، جس کی وجہ سے یہ مشک کی خوشبو اس کے جسم پر لگ گئی۔ تو یہ ہے اتقوا اللہ۔ تعزیز طلبہ، آپ اہل علم ہو رہے ہیں، آج آپ کو علم کی سند دی جا رہی ہے، ظاہر ہے کہ آپ کے اندر بھی یہ صفت پیدا ہونی چاہیے، جلوت میں ہو تو بھی، خلوت میں ہو تو بھی، ہر حال میں اللہ کا ڈر آپ کے دل کے اندر ہو، معاملات میں اللہ کا خوف ہو، اللہ کی خشیت ہو۔ اس لیے کہ حضرات مشائخ نے فرمایا العلم بخشیت اللہ لا بکثرت الروایہ، علم نام ہے خشیت الہی کا، نہ کہ کثرت روایات کا۔ نام کثرت روایات، علم کثرت روایات کا نام نہیں ہے، بلکہ خشیت رب کا نام ہے۔ اس لیے فرمایا گیا اگر خشیت نہیں تو کوئی عالم ہی نہیں۔ اسی لیے اللہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرنے والے ان کے بندوں میں سے جو ڈرنے والے اہل علم ہوتے ہیں، جن کو اللہ نے بصیرت عطا فرمائی ہے۔ اس لیے کہ اہل علم اللہ کی شان قہاری کو جانتا ہے، شان غفاری کو بھی جانتا ہے۔ تو جب شان قہاری کا علم ہوگا تو ظاہر ہے کہ اس صورت میں اللہ سے خوف ہوگا۔ عامت الناس ڈرتے ہیں، لیکن ان کے ڈر میں اور اہل علم کے ڈر میں فرق ہو جاتا ہے۔ وزیدہ اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت ان کے قلب کے اندر ہوتی ہے تو بصیرت کے طور پر ہوتی ہے۔ اسی لیے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ آگے فرمایا وَإِذَا أَسَأْتَ فَأَحْسِنْ، اگر تم سے کوئی چوک ہو جائے تو نیکی کر لو، نیکی کر لو۔ اس لیے کہ ظاہر ہے کہ انسان ہے، بشر ہے، اور بشری تقاضا کے تحت چوک بھی ہو جاتی ہے، چوک بھی ہو جاتی ہے۔ اہل اللہ کا جملہ ہے کہ ایک گھڑی بھی، ایک لمحہ بھی بغیر گناہ کے نہیں گزرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک ولی اللہ جب یہ کہہ سکتے ہیں اور ہم آپ کے ساتھ کس خیت کے، تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی خشیت ہونی چاہیے۔ جیسا کہ حدیث میں بھی آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون۔ فرمایا کہ ہر انسان، آدم کی اولاد سب کے سب گنہگار ہیں، لیکن بہترین گنہگار وہ ہے
جو اپنے گناہوں پر نادم ہوتا ہے. التوابون توبہ کرتے ہیں. ایک آدمی گناہ کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ فرماتا ہے انہ یعلم ان لہ ربا لا یغفر الذنوب الا ہو. یہ میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے اور گناہ معاف کرنے والا وہی ہے. اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. ظاہر ہے کہ گناہ ہو ہی جاتا ہے, کبھی دانشتہ طور پر کبھی غیر دانشتہ طور پر. یہی وجہ ہے ابراہیم ابن ادہم نے کعبہ کا غلاف پکڑ کر یہ کہا وَيَقُ يَا مُهَيْمِنُ قَدْ عَصَاكَ لَمْ يَسْجُدْ لِمَعْبُودٍ سِوَاكَ. اے رب کریم تیرے اس بندے سے گناہ ہو گیا ہے, حکم عدولی ہو گئی ہے, لیکن میں نے اپنا سر تیرے در کے علاوہ کہیں نہیں رکھا ہے. ایک مومن کا سر اگر جھک سکتا ہے تو اسی در الہی پر جھک سکتا ہے, اس اور پر نہیں جھک سکتا ہے. یہ مومن کی شان ہے. اسی لیے انہیں کس لیے کہ اللہ تعالیٰ شرک کو نہیں معاف فرمائیں گے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. معلوم ہے کہ شرک ایسا گناہ ہے جو قابل معافی نہیں ہے, قابل معافی نہیں ہے. اسی لیے فرمایا اے اللہ میں نے شرک نہیں کیا ہے, اپنا سر صرف میں تیرے در پر جھکایا ہے, تیرے در کے علاوہ کہیں نہیں جھکایا. آخر میں کیا کہتے ہیں وَإِن تَغْفِرْ لِي فَأَنْتَ لِذَاكَ أَهْلٌ وَإِن تَطْرُدْنِي فَأَيْنَ أَذْهَبُ سِوَاكَ. اے رب کریم اگر تو بخش دیتا ہے تو تیری شان کریمی ہے, تیرا شیوا ہے تو اپنے بندوں کو بخش دیتا ہے. اگر تو نے دھتکار دیا, تو نے مجھے پھٹکار دیا, تو رب کریم تو ہی بتا تیرے در کے سوا اور کون سا در ہے. ایک مومن کے لیے تیرے در کے سوا کوئی در نہیں ہے, ایک ہی در ہے. ظاہر ہے کہ جب بندہ اس طرح اللہ کو پکارے گا کہ اللہ صرف میرے لیے, مومن کے لیے بس تیرا ہی در ہے اور کوئی در نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور مغفرت کا اعلان ہو جاتا ہے. تو یہ ہے, تو اسی لیے کہا کہ اللہ تعالیٰ خیر الخطائین التوابون, بہترین گنہگار وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں, اور جو توبہ کر کے اکڑتے رہتے ہیں انہیں توبہ کی توفیق نہیں ہوتی ہے. ظاہر ہے کہ اس کے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے. اسی لیے وَإِذَا أَسَأْتَ فَأَحْسِنْ, جب تم سے چوک ہو جائے فوراً نیکی کر لو. اس لیے کہ رب کریم نے فرما دیا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات. جانتے ہیں تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ عجیب ہوتا ہے, فرمایا نیکیاں برائیوں کو کھا جاتی ہیں اور دوسرا ہزار میں مٹا دیتی ہیں, لیکن تھانوی نے فرمایا نیکیاں برائیوں کو کھا جاتی ہیں, یعنی ختم نہیں کر دیتی. جب مومن سے لغزش ہو جاتی ہے, اس لغزش کا احساس ہوتا ہے, اللہ کے سامنے ندامت کے آنسو بہاتے ہیں, اللہ تعالیٰ بخشش کا اعلان فرما دیتے ہیں, تو گناہ ہی ختم ہو جاتا ہے. اسی لیے جب گناہ ہو جائے وضو کیجیے, 2 رکعت نماز کیجیے, صلاۃ توبہ ادا کیجیے, انشاءاللہ تعالیٰ گناہ ختم ہو جائے گا, گناہ بالکل مٹ جائے گا. اسی لیے فرمایا اسأت فاحسن. آگے فرمایا ولا تسألن احدا ولو سقط صوتك, اور خبردار کسی سے سوال مت کرنا چاہے تمہارا کوڑا ہی کیوں نہ گر جائے. ولو سقط صوتك. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ منذ قرأت هذا الحديث فدعوت الله سبحانه وتعالى اللهم صن لساني عن مسألة غيرك كما صنت جبهتي عن سجود غيرك. حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں جب سے میں نے یہ حدیث پڑھی ہے, جب سے مستقل یہ دعا کرتا ہوں اے رب کریم میری زبان کو دوسرے کے سامنے سوال کرنے سے اس طرح محفوظ فرما لے جس طرح تو نے میرے سر کو دوسرے سامنے جھکنے سے بچا لیا ہے. وَلَوْ سَقَطَ صَوْتُكَ, چاہے تمہارا کوڑا ہی کیوں نہ گر جائے. حالانکہ کوڑا اٹھانے کے لیے کہنا کوئی ایسی بات نہیں ہوتی, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں سوال نہ کرنے میں اتنا مبالغہ ہو کہ گرے ہوئے کوڑے کے وہ اٹھانے کا سوال کسی سے نہ ہو. وَلَوْ سَقَطَ صَوْتُكَ, سوال ہو تو اللہ سے ہو. یہ وجہ ہے کہ جب بندہ اللہ سے سوال کرتا ہے تو اللہ خوش ہوتا ہے, اور بندہ اللہ سے سوال نہیں کرتا اللہ ناراض ہوتا ہے. برخلاف بندے کے
اگر بندے سے سوال کیا جائے، 1 سے 2 بار سوال کیا جائے تو بندہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اس لیے اکبر الہ آبادی نے کہا جو کچھ مانگنا ہے اللہ سے مانگ اے اکبر، یہ وہ در ہے جہاں آبرو نہیں جاتی۔ اللہ کے در پر مانگتے رہیے، آبرو نہیں جاتی بلکہ اور آبرو بڑھ جاتی ہے، اس میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور اگر بندہ سے مانگ لیا جائے، 1 سے 2 بار مانگ لیا جائے تو ناراض ہو جاتے ہیں۔ تیسری بار کوئی چلا جائے تو یہ کہہ کر یا تو اندر چلا جائے گا، گھر میں داخل ہو جائے گا، یا نکال دے گا کہ تو نے میرا دروازہ ہی دیکھ لیا ہے۔ اسی لیے فرمایا مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اللہ دیتے دیتے نہیں تھکتا ہے، بندہ لیتے لیتے تھک جاتا ہے۔ پھر اللہ کا خزانہ وہ ہے لا ينقطع، وہ کوئی کمی ہے ہی نہیں، خزانہ الہی میں کوئی کمی آ ہی نہیں سکتی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مانگنا ہے تو اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے۔ اسی لیے امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ جملہ ارشاد فرمایا کہ منذ قرأت هذا الحديث دعوت الله سبحانه وتعالى اللهم صل لساني عن مسألة غيرك كما صنت جبهتي عن سجود غيرك۔ آگے فرمایا دوسری چوتھی رسی فرمایا ولا تقبض امانہ، امانت قبول مت کرنا، خزانچی مت بننا، کیشیئر بننے کے لیے اپنے آپ کو پیش مت کرنا، جیسا آج کل ہو رہا ہے۔ مسجد کا معاملہ ہو تو بھی، مدرسے کا معاملہ ہو تو بھی، انجمن کا معاملہ ہو تو بھی ہے نا، کیشیئر بننے کے لیے جھگڑتے ہیں، کیشیئر میں بنوں گا۔ اور جماعت ان کے پاس رکھی جاتی ہے، اس امانت کے اندر خیانت بھی ہو جاتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، ابو ذر غفاری وہ صحابی ہیں جو صوفی ہے، صحابہ کے دور کے صوفی ہیں، صحابہ کے دور کے صوفی ہیں، ظاہر کہ وہاں کوئی کسی طرح کا ادخار نہیں ہے۔ صوفی نہ شبد صافی تا در نہ کسد جامع، بسیار سفر باید تا پختہ شبد خوابے۔ صرف کمبل اوڑھنے سے صوفی نہیں بن جاتے، صرف گھونگھٹ اوڑھنے سے کوئی صوفی نہیں بن جاتا۔ آج بزرگ بننا بہت آسان ہے نا، رومال کنگھٹ بنا کر کے اوڑھ لیجئے، تسبیح کھینچ لیجئے، اللہ یہ تو بہت پہنچے ہوئے ہیں۔ اب کہاں پہنچے ہوئے ہیں اللہ ہی جانتا ہے۔ تو وہ نہیں، اصل کیا ہے کہ وہ ہے بسیار سفر بعد پختہ شبد خامے۔ پختگی حاصل کرنے کے لیے علم میں، عمل میں، عقل میں پختگی حاصل کرنے کے لیے سفر کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اس لیے فرمایا تقبض امانہ، امانت اختیار مت کرو، کسی کی بات کو قبول مت کرو۔ آخری بات فرمائی ولا تقضی بین اثنین، اور خبردار عہدۂ قضا قبول مت کرنا۔ یہ خاص کر ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا ولا تقضی بین اثنین، عہدۂ قضا قبول مت کرنا۔ کیوں؟ حدیث میں آپ نے پڑھا ہے جب کسی کو قاضی بنا دیا جاتا ہے وہ الٹی چھری سے اس کو ذبح کیا جا رہا ہے۔ ہر شخص عدل کے مطابق فیصلہ کرنے پر قادر نہیں ہوتا، ہر شخص فیصلہ صحیح نہیں کر پاتا۔ حالانکہ فیصلہ کرنے کے لیے فرمایا گیا کہ اللہ کا فیصلہ کرو تو قرآن کریم کے قانون کے مطابق کرو، حدیث کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق فیصلہ کرو۔ یا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، انصاف قائم کرنے والے بن جاؤ، اللہ کے لیے گواہ بن جاؤ۔ اور خبردار فیصلہ کرنے میں کسی طرح کی طرفداری نہ ہونی چاہیے۔ ہمارے رشتے دار ہیں، اعزہ ہیں، اقارب ہیں، فیصلہ دیکھیں اپنے وقت میں قاضی شرعی نے کیسا فیصلہ کیا ہے۔ قاضی شرعی کے پاس سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچتے ہیں اور فرمایا کہ فلاں یہودی ہے جس نے میری زرہ چرا لی ہے، اس لیے میری زرہ واپس کرائی جائے۔ حالانکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفۃ المسلمین ہیں، گویا کہ حکومتی قوت اور پاور بھی حاصل ہے، لیکن اس کے باوجود ان سے وہ چیز نہیں لی، قانون کا سہارا لیا،
اور عدالت میں جا کر درخواست کی کہ میری زرہ واپس دلائی جائے۔ قاضی شرح نے سمن جاری کیا، اور سمن جاری کردہ کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کٹہرے موجود، وہ یہودی موجود، جہاں مدعی کھڑے ہوتے ہیں وہاں پر حضرت علی کھڑے ہیں، جہاں مدعی کھڑے ہوتے ہیں وہ یہودی کھڑا ہے۔ حالانکہ اگر چاہتے امیر المومنین ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، اگر قاضی چاہتے تو ان کے لیے الگ سے امتیازی کرسی لگا دیتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ جس طریقے سے اور مدعی کٹہرے میں کھڑے ہوتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کٹہرے میں کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ مدعی یہودی بھی کھڑا ہو جاتا ہے۔ جب دونوں جمع ہو جاتے ہیں، اب قاضی شرح نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ امیر المومنین آپ اپنا دعویٰ بتائیے، دعویٰ پیش کیجیے۔ چنانچہ امیر المومنین نے دعویٰ پیش کیا کہ یہودی ہے، اس کے پاس زرہ وہ میری ہے، اس نے میری زرہ چرا لی، یہ دعویٰ کر دیا۔ اب قاضی صاحب نے مدعی سے جواب دعویٰ کہ تم جواب دعویٰ پیش کرو کہ مدعی کا دعویٰ یہ ہے کہ جو زرہ تمہارے پاس ہے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دعویٰ جھوٹا ہے، دعویٰ جھوٹا ہے، یہ زرہ ان کی نہیں ہے، زرہ میری ہے۔ اب سوچئے کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھوٹا دعویٰ کر سکتے ہیں؟ جبکہ دوسری حدیث میں ہے کہ مومن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ ان صفوان بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیل یا رسول اللہ ایکون المؤمن جبالا قال نعم ثم قیل یا رسول اللہ ایکون المؤمن بخیلا قال نعم ثم قیل یا رسول اللہ ایکون المؤمن کذابا قال لا۔ آپ نے فرمایا کہ ایک مومن بخیل تو ہو سکتا ہے، ایک مومن بزدل تو ہو سکتا ہے، لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ آج ہم پر قیاس نہیں کر سکتے ہیں، ہم سے تو جانے کتنی باتیں جھوٹی ہوتی ہیں، لیکن وہ برحال صحابہ کرام ہیں جن سے جھوٹ کا صدور ممکن نہیں۔ پھر خلفائے راشدین میں سے وہ صحابی جو عشرائے مبشرہ میں ہیں، جن کو بشارت جنت کی پہلی دے دی گئی ہے، ظاہر ہے کہ کیا ان سے اس بات کا گمان بھی کر سکتے ہیں کہ ان کی زبان سے جھوٹی بات نکلے؟ لیکن اس یہودی نے کہہ دیا کہ دعویٰ جھوٹا ہے، زرہ تو میری ہے۔ اب آپ نے اصول پڑھ لیا ہے، البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، مدعی کے ذمے گواہ پیش کرنا لازم ہے۔ اب حضرت علی مدعی ہیں، قاضی نے کہا کہ حضرت آپ قانون شریعت کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے بیان کردہ اصول کے مطابق آپ گواہ پیش کیجیے۔ چنانچہ گواہ پیش کیا تو ایک گواہ دوسرے ہیں، لیکن دوسرا گواہ خود آپ کے صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو قاضی نے کیا کہا، حضرت نصاب شہادت مکمل نہیں، بیٹا ہے اور بیٹے کی شہادت باپ کے حق میں قبول نہیں۔ اگر آج کا کوئی ہوتا اس قاضی کی خیریت ہوتی ہے نا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اور فرمایا کہ میرے پاس اور کوئی گواہ نہیں ہے۔ چنانچہ قاضی نے اس یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ جب قاضی شرح نے اس یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا، وہی یہودی وہی کھڑا رہ جاتا ہے، گویا اس کے جسم سے حرکت ختم ہو جاتی ہے، ساکت و جامد کھڑا ہو جاتا ہے۔ حال کہتے ہیں سنیے، آج میں نے اسلام کی حقانیت کو سمجھ لیا ہے، آج میں نے اسلام کی صداقت کو جان لیا ہے کہ اس سے پہلے میرے سامنے خط نہیں کھلی تھی، لیکن بہرحال آج سامنے آ گئی ہے، اس لیے میں پڑھتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ یکون قوامین بالقسط۔ جب صحیح فیصلہ آ گیا تو یہودی نے بھی کلمہ پڑھ کر وہ کلمہ پڑھا اور مشربہ اسلام ہو گیا۔ یہی چند باتیں تھیں جو آپ کے سامنے رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا
وهو العزيز الغفور.